السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سوکڑے کی بیماری کا علاج عرض کرتا ہوں۔ یہ بیماری بچوں میں پائی جاتی ہے اور بعض اوقات بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بڑا شخص صحت مند ہو، خوب صورت ہو اور وہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جائے، چند دنوں میں ہی اس کی صحت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دن بدن اس کا جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر والے اچھی سی اچھی غذا دے رہے ہوتے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کی صحت کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود محسوس یہ ہوتا ہے کہ جگر نے خون بنانا ہی چھوڑ دیا اور دن بدن بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بدن سوکھتا جا رہا ہے۔ اچھے پروفیسروں سے، اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروا چکے ہیں، مگر کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی کا اثر نہیں ہو رہا اور آپ علاج کروا کر تھک چکے ہوں، مایوس ہو چکے ہوں اور گھر کے اندر بچے کا خیال کرتے ہوئے، اس کی کیئر کرتے ہوئے، ہر طرح کی اچھی غذا، اچھی خوراک دے کر بھی مایوس ہو چکے ہوں، کسی بھی اعتبار سے بچہ صحت یابی کی طرف نہ جا رہا ہو، آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ میں ایک عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بارہا کا مجرب ترین عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کی پابندی کرنی ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ جو شخص اس عمل کی پابندی کرے گا، ناغہ نہ کرے، چند دنوں کے اندر جو اچھے ڈاکٹروں کی دوائیوں نے اثر نہ کیا، وہ یہ عمل اثر کرے گا اور آپ کا بچہ بیماری سے صحت کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور بہت جلد اللہ رب العزت سوکڑے والی بیماری کو صحت میں بدل دیں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، سرسوں کا تیل لے کر اس کے اوپر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، کوئی اور درود پاک نہیں پڑھنا، جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کو 41 دن کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ پڑھائی روزانہ 41 دن تک کرتے رہنا ہے، اگرچہ ان 41 دنوں کے اندر آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے اور بیماری جو ہے سوکڑے والی بیماری ہے یہ ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی 41 دن پورے کرنے ہیں، ناغہ نہیں کرنا۔ ترتیب عمل کی یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور درمیان میں 41 مرتبہ سورہ عبس پڑھنی ہے، اور یہ پڑھائی جو کرنی ہے یہ بعد از نماز عصر کرنی ہے۔ بعد از نماز عصر یہ پڑھائی کر کے سرسوں کے تیل پر دم کر دیں اور روزانہ اس تیل سے مساج کریں۔ اگر تیل کم ہو جائے اس میں مزید ڈال دینا ہے، تیل کو بڑھا دینا ہے، اس کو ختم نہیں ہونے دینا اور روزانہ پڑھائی کر کے اسی پر دم کرتے رہنا ہے۔ اور کوشش کریں اس کا ایک تعویذ بھی بنائیں کہ شروع میں درود پاک، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ عبس مکمل لکھیں، پھر درود پاک، پھر آخر میں سورہ فاتحہ آ جائے گی۔ یہ اس طریقے سے ایک تعویذ بنائیں اور وہ تعویذ اس تیل کے اندر ڈال دیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ بہت جلد اللہ رب العزت ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرمائیں گے اور ہر قسم کی روحانی و جسمانی بیماری صحت میں بدل جائے گی۔ اگر روحانی بیماری ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جسمانی بیماری ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرمائے اور ہمارا ظاہر باطن سنت کے مطابق بنائے۔